محدثین نے تمام حدیث کی کتابوں میں کتاب الفتن میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ امام ترمذی نے یہ حدیث تفصیل کے ساتھ نقل کی ہے۔ 13 نشانات بتائے ہیں فتنوں کے زمانے کے، قرب قیامت کے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ حدیث پوری پڑھی ہے۔ وہ 13 چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1، جب مشترکہ قومی دولت کو ذاتی مال سمجھا جانے لگے۔ نمبر 2، امانت کو مال غنیمت یعنی حلال سمجھا جانے لگے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھے اور وہ یہ سمجھے کہ میرے اوپر یہ تاوان ہے اور اپنے مال کا میں یہ دے رہا ہوں۔ نمبر 3، دین سیکھنے کا مقصد دنیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔ نمبر 5، آدمی اپنی بیوی کی خوشنودی تو کرتا ہے، اپنی بیوی کی مانتا ہے، لیکن ماں کی نافرمانی کرتا ہے۔ نمبر 6، اپنے دوستوں کو قریب رکھتا ہے، ان سے تعلقات رکھتا ہے، اور اپنے والد سے دور رہتا ہے اور اس کو اپنے دور کرتا ہے۔ نمبر 7، جب مسجد میں آوازیں بلند ہونے لگے۔ نمبر 8، فاسق ترین آدمی کو قبیلے کا سردار بنا دیا جائے۔ نمبر 9، قوم کا رذیل ترین آدمی قوم کا سردار ہو، قوم کا بڑا ہو، اسی کو ایم این اے بنا دیا جائے، اسی کو ایم پی اے بنا دیا جائے، جو سب سے زیادہ رذیل ترین آدمی ہو۔ نمبر 11، کسی آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے۔ دل میں عزت نہیں ہے لیکن اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کر رہا ہے۔ یہ بھی فتنوں کے دور کی نشانی ہے۔ اگلا، وظہرت القائنات والمعازف، جب گانا بجانے والی عورتوں کی کثرت ہو جائے اور آلات و لہو و لعب جو جسے گانے بجائے جاتے ہیں یہ بھی معاشرے میں بالکل کھلے عام ہو جائے۔ اور نمبر 12، وشربت الخمور، شراب کھلے عام پی جانے لگے۔ اور 13، امت کے آخری لوگ امت کے ابتدائی لوگوں پر لعن طعن کرنے لگے، ان کو برا بلا کہنے لگے۔ یہ 13 نشانیاں بتا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ چیزیں ظاہر ہو جائے فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، سرخ آندھی کا انتظار کرو، زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دسے جانے کا انتظار کرو، چہروں کے مسخ ہونے کا انتظار کرو، آسمان سے پتھر برسنے کے اور برسانے کا انتظار کرو۔ اور یہ ایسا ہے، آپ نے فرمایا جیسے پرانے ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے تو جیسے اس کے وہ منکے اس دھاگے سے نکل کے ایک ایک کر کے پے در پہ یکے بعد دیگرے گرتے ہیں، یہ ساری نشانیاں اسی طرح ایک کر کے آئیں گی۔ یہ 13 چیزیں ہیں، اور ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جان کے دیکھ لے کہ اس وقت معاشرے میں تقریباً 19-20 کے فرق کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہماری معاشرے میں موجود ہیں۔ پچھلے جمعے میں پہلے والے پر اذا اتخذ الفیء والا کہ جب سرکاری مال کو، اجتماعی مال کو ذاتی مال سمجھے، سرکاری مال، اجتماعی مال، اس کی بڑی ساری صورتیں ہیں۔ چنانچہ ایک تو جو سرکاری مال ہے جس کو ہم کہتے ہیں سرکاری مال، اس کا استعمال اپنی ذات کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ پھر سرکاری مال کے ساتھ ساتھ جو اجتماعی اموال میں، جیسے
آپ کے رفاہی ادارے ہیں، رفاہی اداروں میں بھی جو مال ہوتا ہے ظاہری بات ہے وہ مشترکہ مال ہوتا ہے، اس کو بھی اپنے ذات پر استعمال کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے مدارس میں جو مال ہوتا ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں وہ بھی اجتماعی مال ہے، اس کو بھی اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مساجد کے لیے جو پیسے جمع کیے جاتے ہیں، اکٹھے کیے جاتے ہیں، وہ بھی اجتماعی مال ہے، اس کو بھی اپنے ذات کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ سارے اموال وہ ہے کہ جو مشترکہ مفادات کے لیے استعمال ہوں گے، جو مشترکہ جس میں یعنی جس جگہ جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کا جو مشترکہ مفاد ہے اس مشترکہ مفاد میں استعمال کرنا تو جائز ہوگا۔ اس مشترکہ مفاد کے علاوہ دوسرے مصرف میں بھی بھلے ذاتی مصرف نہ ہو، دوسرے مصرف بھی اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز جو بتائی ہے والامانۃ مغنمہ، اور جب امانت کو مال غنیمت چونکہ حلال ہے، مال غنیمت میں سارے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ امانت یہ بھی میرے لیے کیا ہے، حلال ہے بندے کے پاس۔ اب امانت کو ہم سمجھتے ہیں شاید پیسہ ہے، یہ پیسہ امانت ہے، امانت کی بڑی جو ہے نا عام اس کا مفہوم ہے کہ ہر وہ چیز جس میں آپ کی ذمہ داری لگائی گئی ہے اس ذمہ داری کا پورا کرنا یہ امانت ہے۔ امانت میں پیسہ بھی ہو سکتا ہے، امانت میں ڈیوٹی بھی ہو سکتی ہے، امانت میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ امانت کو لوگ سمجھتے ہیں کہ مغنمہ بھئی یہ میری ذاتی مرضی ہے، میں اپنی مرضی کے مطابق چلوں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، اور ایسی صورت میں پھر آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئیں گے۔ تو والامانۃ مغنمہ، جو چیز آپ کے پاس امانت ہے، بچوں کا بسا اوقات یتیم بچوں کا مال جو ہے نا چچا کے پاس امانت ہوتا ہے، وہ اپنا مال سمجھ کے اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے کھانا پینا اس سے جائز ہے، حالانکہ شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ والامانۃ مغنمہ والزکوٰۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگے۔ آج زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہوئے موت آتی ہے ہمیں، جو ہے نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ 1,00,000 روپے میں جب میں 2,500 روپے دوں گا تو یہ تو 97,500 روپے رہ جائیں گے، میرے 2,500 روپے تو کم ہو جائیں گے۔ یہ ویسے میرے اوپر گویا کہ ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے، یہ تاوان ہے، اور ہر بندہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے، اور زکوٰۃ سے بچنے کے لیے عذر تراشتا ہے۔ پھر مسائل بھی لوگ پوچھتے ہیں صرف اس مقصد کے لیے بسا اوقات کہ کہیں جو ہے نا مفتی صاحب، امام صاحب، مولوی صاحب یہ بتا دے کہ نہیں آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ زکوٰۃ کا مسئلہ اس لیے نہیں پوچھتے ہیں کہ یہ بتائے کہ تمہارے ذمہ زکوٰۃ ہے، بلکہ عام طور پر اس لیے پوچھا جاتا ہے تاکہ جان چھوٹ جائے اور اس کے کھاتے میں لگ جائے، تاکہ کل قیامت والے دن میں کہوں کہ بھئی میں جو ہے نا مفتی صاحب نے کہا تھا کہ بھئی آپ کے ذمے تو زکوٰۃ نہیں ہے، تو مفتی صاحب کیوں اپنی آخرت برباد کرے، وہ تو شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ بتائے گا۔ اسی لیے زکوٰۃ کو تاوان نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے جو بندے کے ذمے ہے، اور یہ فقراء کا، مساکین کا اللہ نے حق رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر جو ہے نا آخری زمانے میں لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر ادا کرنے لگے تو پھر ایسے وقت میں سرخ آندھی کا اور زمین میں دھسے جانے کا، آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کرو۔ اگلی بات بتائیے وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کے علاوہ کے لیے، دنیا کے لیے جو ہے نا دین کو سیکھنا کہ بھئی مجھے اچھی نوکری مل جائے گی، اچھے پیسے کماؤں گا، اور وہی یہود والا طریقہ کہ جو ہے نا تھوڑے پیسے کے لیے وہ اپنے پورے دین کو بیچ دینا، اور جیسے آج کل بھی ہے بہت سارے جو ہے نا ہمارے معاشرے میں کہ اگلے والے کے جیب کو دیکھ کر اس کو مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی جیب جتنی بھاری ہو اسی کے مطابق کہ بھائی اس کی خواہش کیا ہے، اس کا دل کیا ہے۔ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے لوگ آتے ہیں نا، خصوصاً یہ جو طلاق کا مسئلہ، عام طور پر اس وقت معاشرے میں دو ہی قسم کے مسئلے پوچھے جاتے ہیں، ایک طلاق کا مسئلہ ہے جو زیادہ پوچھا جا رہا ہے، اور دوسرا مسئلہ وراثت کا ہوتا ہے۔ اگر جو ہے نا طلاق کا مسئلہ جو لایا ہوتا ہے اس کے خلاف ہوتا ہے
تو باہر جب جنا چھٹی کے بعد مدرسے کے باہر جاتے ہیں تو وہ پاڑ کے چلا گیا ہوتا ہے، اس کو پاڑ چکا ہوتا ہے۔ اگر اس کے حق میں آئے نا مسئلہ، تو حق میں مسئلہ آنے کے بعد پتہ ہے کیا پوچھتے ہیں؟ اچھا اس کی کوئی فیس بھی ہے؟ آپ لوگ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں اس کی کوئی فیس نہیں ہے، یہ جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو پھر یہ جو ہے نا جیب کھول کے وہ کہتا ہے چلو مدرسے کے لیے یہ تھوڑے سے پیسے میری طرف سے رکھ دو۔ اور اگر مسئلہ اس کے اگینسٹ ہو، اس کے خلاف ہو، جاتے ہوئے سلام بھی نہیں کرتا، جاتے ہوئے سلام بھی نہیں کرتا، اور باہر جا کے پاڑ کے چلا جاتا ہے۔ پہلے ہمارا جو ہے نا وہ اندر فوٹو اسٹیٹ کا نظام نہیں تھا، تو ہم اس کو کہتے تھے یار باہر سے ایک فوٹو کاپی لے کے آؤ تاکہ ہم اپنے جو ہے نا اس میں لگا دے، لیکن وہ جا کے پاڑ کے چلا جاتا تھا جس کے خلاف ہوتا تھا۔ تو یہ دین کا سیکھنا اگر دنیا کے لیے ہے، دنیاوی مقصد ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سرخ اندھی کا انتظار کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ عذاب آئیں گے۔ اگلی بات جو بتائی ہے وَأَطَاعَ الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، بیوی کی اطاعت کرتا ہے، بیوی کی مان کے چلتا ہے، ماں کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک طرف بیوی کی خواہش ہے، دوسری طرف ماں کی خواہش ہے، یہ بیوی کی خواہشات پوری کرتا ہے، ماں کی نافرمانی کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو ہے نا یہ بہت عام ہے کہ بیوی کی بات تو مانی جاتی ہے اور بیوی بچوں کو اپنا گھر والا سمجھا جاتا ہے۔ جب آپ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے گھر والے، تو اس میں بیوی بچے یہ سب کا نام لیا جاتا ہے، ماں باپ کا اس میں نام آتا ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ بھی ہمارے گھر والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کی تو مانتا ہے، ماں کی نہیں مانتا، ماں کی نافرمانی کرتا ہے، حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ ماں کی مانی جائے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے جو ہے نا بندے کے اوپر، بیٹے کے اوپر، اولاد کے اوپر جو احسانات ہے، اگر بیوی 100 جنم بھی لے لے تو ماں کے ایک رات کے جو احسانات اپنے بچے کے اوپر ہے وہ پوری نہیں کر سکتی۔ ماں کے احسانات ایک ایک رات کی اس کی جو مشقتیں ہیں، اس لیے شریعت نے بھی جو ہے نا جو وراثت کا قانون رکھا ہے، وراثت کے قانون میں بیوی کا جو حصہ رکھا ہے اولاد کی صورت میں 1/8 رکھا ہے، اور ماں کا اولاد کی صورت میں 1/6 رکھا ہے، ماں کو اوپر رکھا ہے۔ اور جب اولاد نہ ہو تو پھر اس صورت میں بیوی کا جو رکھا ہے وہ 1/4 رکھا ہے، اور ماں کا 1/3 رکھا ہے، پھر بھی اس کو اوپر رکھا ہے۔ یعنی ماں کو دونوں صورتوں میں اوپر رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا حق زیادہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخر میں جو اللہ کے عذاب آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی، ان ناراضگی کی وجوہات میں سے ایک وجہ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ، کسی آدمی کا اپنی بیوی کی اطاعت کرنا، اس کی مان کے چلنا، غمی میں، شادی میں، عام روٹین میں بیوی کی بات مانی جا رہی ہے، اور ماں سے تو پوچھا ہی نہیں جاتا ہے۔ ماں کو تو اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی میرے پوتے کا جو ہے نا نکاح طے ہو گیا، میرے پوتے کا یہ والا معاملہ، اس کی انگیجمنٹ ہو گئی، حالانکہ سب سے پہلے ماں سے پوچھنا چاہیے، اس کے بعد پھر اپنے بیوی بچوں سے اور ان سے مشورہ لینا چاہیے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں۔ اگلی جو بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوست کو تو اپنے قریب کرتا ہے لیکن والد کو اپنے دور رکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں معاشرے میں ہر بندہ دوستوں کے ساتھ مجلس ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب باپ کے پاس بیٹھنے کی باری آتی ہے تو 10 منٹ بیٹھنے کا اولاد کے پاس اپنے والد کے لیے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اس کے پاس بیٹھ گئے، اس کا دل بہلائے۔ حالانکہ آج کے والدین کو پیسہ نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، وقت چاہیے، ان کو تمہاری قربت چاہیے کہ بیٹا اولاد اپنے والدین کے پاس بیٹھے، ان کی خدمت کرے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے جو بہترین ایام ہے
وہ ہماری اس مقام تک پہنچانے کے لیے انہوں نے لگائے ہیں۔ یہ جو جس مقام پر ہم، جو بندہ جس جگہ پہ ہے اس میں اس کے باپ کی محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں، اور اس کے باپ نے کتنی تکالیف اٹھائی ہے اس کو اس جگہ اور مقام تک پہنچانے کے لیے۔ لیکن آج دوست کے لیے تو ٹائم ہے، دوست اگر رات کے 2 بجے بلائے فون پہ تو یہ 2 بجے اٹھ کے چلا جائے گا، لیکن باپ 7 والے کمرے میں ہوگا، اور اگر وہ بلائے تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، ساری ساری رات یہ تنگ کرتا رہتا ہے۔ اور جب دوست بلاتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور اسی سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذابات آئیں گے۔ اور اگر ایسا تم کرتے ہو تو پھر انتظار کرو، یہ جو آخر میں حدیث میں چیزیں بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگلی بات بتائی ہے 7ویں چیز، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوتی ہے۔ اب مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے کے 2 مقاصد، 2 مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ مسجد میں شور کرتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی معمولی بات پر، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور آوازیں اتنی بلند ہو جاتی ہے، اتنا شور ہو جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی جو ہے نا مچھلی بازار لگا ہوا ہے، آوازیں بلند ہوتی ہے بات کرتے ہوئے بھی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مثلا نماز میں کوئی آگے پیچھے ہو گیا یا کوئی غلطی ہو گئی، پھر بھی اتنا شور اٹھتا ہے جیسے جو ہے نا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیاں ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور دوسری جو آواز ہے مساجد میں آج کل جو ہے نا فون کی صورت میں ہے، ٹیلی فون کی صورت میں ہے کہ بھائی آپ مسجد میں، ایک اور روایت ہے کہ بھائی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسجد میں گانے بجانے کی آوازیں آئیں گی۔ آج سے 20-25 سال پہلے نا اگر کوئی بندہ یہ کہتا کہ مسجد میں گانے بجانے کی آواز آئے گی تو بندہ سوچتا تھا کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اب مسجد میں گانے بجانے کی آواز کھلے عام آ رہی ہے۔ اگر مسجد میں کسی کا موبائل نہیں بج رہا تو ساتھ میں اگر کوئی شادی حال ہو تو اس شادی حال میں تو ڈول بج رہا ہوتا نا، عین نماز کے وقت آپ کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ یہ مسجد میں آوازیں جو ہے نا، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسرا یہ کہ موبائل، بسا اوقات موبائل میں اگر موبائل کسی کا جو ہے نا غلطی سے کھلا رہ بھی جائے، پہلے تو یہ ہے کہ موبائل میں کوئی ایسی ٹون نہیں لگانی چاہیے کہ جو گانے کی آواز ہو، تاکہ اگر کل کلا خدا نہ خواستہ بندہ انسان ہے بھول جاتا ہے، اگر مسجد میں آواز آئی تو کم از کم یہ نہ ہو کہ ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور ادھر ساتھ میں گانے کی آواز اور گانا بجنا شروع ہو گیا، اس کا گناہ، اس کا وبال اس آدمی کے اوپر ہوگا۔ اور اگر جو ہے نا اچھی آواز، اچھی ٹون لگا بھی دی ہے تو نماز میں آنے سے پہلے اس کو بند کر دیا جائے۔ اور اگر بھول جائے بندہ پھر بھی تو اگر پہلی رکعت ہے تو نماز توڑ کے اس کو بند کر دے اور پھر اللہ اکبر کہہ دے۔ زیادہ سے زیادہ تکبیری اولیٰ فوت ہو جائے گا نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ اپنی تکبیری اولیٰ کو بچانے کے لیے سارے لوگوں کی نماز خراب کر رہے ہیں، اور سارے جو ہے نماز میں گھنٹی کی آواز بج رہی ہے اور آپ بند کر رہے ہیں، وہ پھر بج رہی ہے، آپ مکمل اس کو بند کر دے۔ اور اگر نماز کی دوسری یا تیسری رکعت ہے تو ایک ہاتھ سے آپ جو ہے نا جلدی سے اس کو بند کر دے۔ آج کل تو موبائل کا سسٹم ایسے ہو گیا کہ آپ کو بند کرنے والے بٹن کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سائیڈ پہ بٹن لگا ہوتا ہے، اس سائیڈ کے بٹن پہ جیب کے اندر ہاتھ ڈال کے بھی آرام سے بند کیا جا سکتا ہے، تو نماز کے اندر اس کو بند کر دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہذا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ کم سے کم مسجد میں آوازیں بلند ہو، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ عذاب، گویا کہ ہم خود اللہ کے ان عذابات کو دعوت دینے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔